بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح صبح 313 بار پڑھ لیں، شام تک بازی پلٹ جائے گی، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ محترم عزیزو، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا؟ جیسے ہر طرف راستے بند ہو گئے ہیں، بندشیں دکھائی دیتی ہیں، دروازے کھلنے کی بجائے مزید بند ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان دعائیں بھی کرتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے، لیکن جیسے قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا ہو، ایسے میں ایک نور کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی کرن جو مایوسی کو امید میں بدل دے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو اگر آپ صبح کے وقت دل سے صرف 313 بار پڑھ لیں تو شام تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ محترم عزیزو، یہ الفاظ کسی کتاب کے نہیں، ان لوگوں کے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اس عمل کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے نکال دیا۔ جن گھروں میں لڑائیاں تھیں وہاں سکون آ گیا، جن گھروں میں غربت تھی وہاں خوشحالی نے جگہ لے لی، جس کا کاروبار بند تھا اس کا نصیب جاگ اٹھا، جو ماں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے روتی تھی وہ آج دیکھے گی کہ کیسے اچانک رشتہ آتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں کوئی دیکھتا بھی نہ تھا، ان کی عزت اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جس دل سے اللہ کو پکارا جائے اور یقین کے ساتھ اس کے نام کو لیا جائے تو محترم عزیزو، اللہ رب العزت کے ناموں میں شفا بھی ہے اور رزق بھی ہے، سکون بھی ہے، رحمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بھی ہے، اور وہ شان ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد ضرور کروں گا۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ محترم عزیزو، ہمیں سب سے زیادہ افسوس تب ہونا چاہیے جب ہم صبح اٹھتے ہی دنیا کی طرف دوڑ جاتے ہیں، لیکن اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، نہ نماز کی فکر کرتے ہیں، نہ تسبیح کی، اور اللہ پاک ہمیں سب کچھ دیتا ہے مگر ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ اگر ہم دن کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کریں، اس کی تسبیح سے کریں، اس کے نام کو دل سے پکاریں تو وہ ضرور ہماری بازی پلٹ دے گا۔ وہی رازق ہے، وہی فتح ہے، وہی کارساز ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ محترم عزیزو، درود پاک وہ عطیہ ہے جو ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اور جو ایک بار اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر خزانہ، ہر دروازہ، ہر شفا، ہر راز صرف ایک ذات کے قبضے میں ہی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو بنا زبان کے پکارنے کو بھی سن لیتا ہے، جو توبہ کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے، جو روزی بانٹنے والا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے۔ وہ ایسا رب ہے جس کے لیے اندھیری راتیں دن بن جاتی ہیں، جس کے لیے سمندر راستہ دے دیتے ہیں، جس کے حکم سے بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، اور جس کے رحم سے ایک پل میں عزتیں عطا ہو جاتی ہیں۔ محترم عزیزو، ہمارا سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ وہ تو دن رات ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر انسان کو بے سکونی سے نجات دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے۔ جب انسان دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے، اس کی پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں، اس کے دل کا بوجھ بہت کم ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو ہر وقت ہاتھ میں ہو سکتا ہے مگر ہم اس سے غافل رہتے ہیں۔ صبح کے وقت جب فجر کا وقت ہوتا ہے، پرندے اپنے رزق کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ نکلتے ہیں تو انسان نیند میں غرق ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا، حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود بندوں کو آواز دیتا ہے
کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، مگر ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں، دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، رزق کی تلاش میں بھاگنے والے اس رب کو بھول جاتے ہیں جو رزق دینے والا ہے۔ محترم عزیزو، اگر ہم صرف دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرنا شروع کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دن کیسے آسان ہو جاتے ہیں، کاموں میں برکت آتی ہے، لوگوں کے دل بدلتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں وہ طاقت ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ محترم عزیزو، ہم دنیا کے ہر سہارے کو آزماتے ہیں، کبھی کسی پیر کے دروازے جاتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس، اور جب سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے تب ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، حالانکہ وہی رب ہے جو سب سے قریب ہے۔ وہ تو فرماتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر کیوں نہ ہم اسی رب کو پہلے پکاریں، اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ محترم عزیزو، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے، رزق کو کھول دیتا ہے، دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ایک ایک نام میں شفا یابی ہے، برکت ہے، راحت ہے، ہدایت ہے، طاقت ہے اور بے انتہا محبت ہے۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت کے ایسے بے شمار نام اور ایسے خاص اذکار ہیں جنہیں اگر دل سے پکارا جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج جس تسبیح کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف لفظوں کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ دل کی حالت بدلنے والا راز ہے، جو بند دروازوں کو کھولتا ہے، جو تقدیر کے بند صفحے پلٹ دیتا ہے، جو ایسے راستے نکالتا ہے جہاں انسان کو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ محترم عزیزو، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس تسبیح کو صبح کے وقت چند دنوں تک دل سے پڑھا اور اللہ رب العزت نے ان کی حالت ہی بدل دی۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ نہ صرف اس کا قرض اترا بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو انسان صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنا دن شروع کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمانوں سے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جنہیں عقل نہیں سمجھ سکتی۔ محترم عزیزو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے اور تمہیں کوئی راہ نظر نہ آئے تو اللہ کے 99 ناموں کو پکارو، کیونکہ وہ نام ایسے خزانے ہیں جن سے کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص روز دربار آتا اور شکایت کرتا کہ اس کی تجارت میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ کے ناموں کے ساتھ دن کی شروعات کرو۔ کچھ دن بعد وہ شخص واپس آیا اور اس نے کہا کہ جو چیزیں پہلے بکتی نہیں تھیں اب وہی ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا تھا کہ جو صبح اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے لیے دن کے دروازے آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ایسے اسماء حسنہ ہیں جنہیں جو شخص دل سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور جو انہیں دہراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم عزیزو، آج ہم جس تسبیح کی بات کر رہے ہیں وہی عمل ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو قسمت کی بازی پلٹ دیتا ہے، جو دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، جو بندشوں کو کھول دیتا ہے، جو بیٹی کے نصیب کو کھول دیتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، میں نے ایک خاتون کو دیکھا ایک عرصے سے اولاد کے لیے رو رہی تھی، ڈاکٹر مایوس ہو کر تھک چکے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے سنا ہے ایک خاص تسبیح ہے جو صبح پڑھی جائے تو دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے انہیں صرف یہی کہا کہ دل سے اللہ تعالیٰ کے نام کو پکارو۔ صرف چند دنوں کے اندر وہ خاتون دوبارہ آئی اور کہا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ محترم عزیزو، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو وہ اپنے نام کی برکت سے نازل کرتا ہے۔
جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو عرش حرکت میں آ جاتا ہے اور زمین پر اس کے لیے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو سب سے آسان مگر سب سے قیمتی عمل عطا کیا ہے وہ ہے اس کا ذکر، اس کے ناموں کا تکرار اور اس کی تسبیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کی یاد اللہ کے عرش تک جاتی ہے اور پھر اللہ اس بندے کو فرشتوں کے سامنے یاد فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اجر صرف بڑی عبادات میں ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے کلمات میں وہ طاقت رکھی ہے جو زندگیوں کا رخ موڑ سکتی ہے۔ وہ تسبیحات جو چند لفظوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ وہ ان پر جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ محترم عزیزو، یہ وہ رحمت والا رب ہے جو نیت پر عطا کرتا ہے، جو دل کی حالت پر نوازتا ہے اور جو ذکر کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے، وہاں نور اترتا ہے، وہاں سکون بستا ہے۔ ایسے گھر فرشتوں کا مرکز بن جاتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون ان پر نازل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، آج کے دور میں جب ہر طرف بے سکونی ہے، ہر گھر کسی نہ کسی پریشانی میں گھیرا ہوا ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو گھروں میں روشنی لا سکتا ہے، جو میاں بیوی کے دل کو جوڑ سکتا ہے، جو اولاد کو فرما بردار بنا سکتا ہے، جو رکے ہوئے رزق کے دروازے کھول سکتا ہے۔ محترم عزیزو، وہ تسبیحات جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہی پل بن سکتی ہیں اللہ کی رحمتوں کا، وہی کلمات جنہیں ہم کمزور سمجھتے ہیں وہی ہماری تقدیر کا فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب مشقت کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی خدمت یا مال نہیں دیا، بلکہ ایک تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہے۔ محترم عزیزو، اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی سکھایا ہے کہ زبان پر ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ کا سب کچھ آسان کر دیتا ہے اور وہ دلوں کی حالت بدل دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی دل زندہ ہوتے ہیں اور وہ ذکر جو بندے کو بندگی کا مقام عطا کرتا ہے اور جس سے اللہ خود قریب ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس تسبیح کے بارے میں جس کی طاقت سے تقدیر کا رخ پلٹتا ہے، جس کے اثر سے زندگی میں روشنی آتی ہے اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ محترم عزیزو، جیسے ہی آپ فجر کی نماز ادا کر لیں یا پھر صبح کے وقت فرصت ملے، سب سے پہلے کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا، کیونکہ درود کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی ذکر مکمل ہوتا ہے، اور درود ہی وہی کلید ہے جو اللہ کے خزانوں کے دروازے کھولتی ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بس دل سے محبت سے اور اخلاص کے ساتھ 3 بار درود پڑھیں۔ ایک بار حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم عزیزو، جیسے ہی آپ درود پاک ادا کر لیں اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے جو کہ 2 عظیم الفاظوں پر مشتمل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم عزیزو، یہ الفاظ چھوٹے ہیں مگر ان کا اجر اتنا بڑا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔
محترم عزیزوں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جس زبان پر یہ جاری ہوں وہ زبان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اب محترم عزیزوں، دوسرے نمبر پر جو آتا ہے آج کا خاص عمل، اور وہ ہے اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کا ورد، جن کی طاقت سے بند تقدیروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو عمل ہزاروں لوگوں نے آزمایا اور اپنی زندگیوں کو بدلتا دیکھا۔ یہ 2 نام ہیں، یا رزاق یا فتاح۔ آپ نے ان ناموں کو 313 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب کچھ یوں ہوگی: یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، پھر یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے 313 بار مکمل کرنا ہے، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر، مگر دھیان دل میں ہو، زبان پر اللہ کا نام ہو اور یقین مضبوط ہو، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ بازی پلٹنے والی تسبیح ہے۔ محترم عزیزوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو اسباب کے بغیر اسباب بنا دیتے ہیں، جو بندشوں کو توڑ دیتے ہیں، جو انسان کو مایوسی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی قربت عطا کرتے ہیں۔ اب محترم عزیزوں، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہ عمل ہے جو دل کی صفائی ہے، جو دعا کا دروازہ ہے، جو اللہ کے عذاب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ محترم عزیزوں، اکثر ہماری زندگی میں رکاوٹیں صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم مانتے نہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ گناہ روشنی کو روک دیتے ہیں، برکتوں کو روک دیتے ہیں۔ اور جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نہ صرف آسانیاں پیدا کرتا ہے، بلکہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے راستے ہموار کرو۔ محترم عزیزوں، یہ 3 اعمال بظاہر چھوٹے ہیں، مگر ان کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ انسان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ دل سے کریں، یقین سے کریں، اور پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ محترم عزیزوں، یہ وہ تسبیح ہے، وہ تسبیح جس کے الفاظ چھوٹے مگر اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے، بلکہ انسان کی تقدیر کا پانسا پلٹ سکتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی کے وہ دروازے کھلیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ شاید آپ بے روزگار ہوں، یا کسی قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں، یا کسی دکھ، کسی محرومی یا کسی رکاوٹ کا شکار ہوں، تو یہ تسبیح آپ کے لیے قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ بعض اولیاء کرام فرماتے تھے کہ بعض اذکار ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے حق میں پوری کائنات کو متحرک کر دیتے ہیں، اور یہ تسبیح انہی میں سے ایک ہے۔ یہ تسبیح اگر فجر کے بعد یا صبح کے وقت پڑھی جائے تو شام سے پہلے پہلے قدرت آپ کی وادی کو بدل دیتی ہے، حالات آپ کے مواقف ہو جاتے ہیں، اور وہ رزق اور وہ راحت اور وہ آسانی آپ کی طرف دوڑتی ہے جو شاید برسوں سے رکی ہوئی تھی۔ یہ تسبیح انسان کی نیت، دل کی سچائی اور زبان کی پاکیزگی کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کے اثرات حیران کن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اس تسبیح کی قدر کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں میں اس کے ذکر کی لذت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں سے تنگ دستی، بے برکتی اور بے چینی کو دور فرمائے، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو اس کی رضا کے تابع ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارو، اگر آپ کو یہ روحانی عمل بہت پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ایسے روحانی خزانے آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو اس تسبیح کے بارے میں کیا محسوس ہوا، اور اگر آپ کو اپنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک بار انشاءاللہ تعالی ضرور لکھیں تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ آپ اللہ کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔